بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا مراد ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کی ایک بہت بڑے ادارے سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے۔ نہایت ہی عجلت سے یہ بل پاس کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس بل کی اس لیے مخالفت کی جا رہی ہے کہ اہل تشیع صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ یہ مکتب دلیل کا مکتب ہے، یہ مکتب علم کا مکتب ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہ اس بل کی اس لیے مخالفت کی جا رہی ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نہ ہمارے بزرگان نے پہلے اس کی اجازت دی تھی اور نہ اب کسی نے دی ہے، اور نہ ہمارے مکتب میں اس طرح کی کوئی تعلیمات ہیں۔ اس کی مخالفت چند جہت سے ہے۔ دیکھیں، احترام حقیقتاً وہی ہوتا ہے جو دل سے کیا جائے۔ ایسے لاٹھی والے قانون بنا کر، عصا والے قانون بنا کر کسی کو چند دنوں کے لیے مجبور تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی عزت اور کسی کا احترام اس کے دل میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ قطعی بات ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی تاریخ میں ظلم و ستم ہوا، کوئی جبراً کوئی منوانا چاہا لاٹھی کے ذریعے، قانون کے ذریعے، تو اس طرح کے قانون نہ دل میں کسی کا احترام لا سکتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ جن کو آپ منوانا چاہتے ہیں جب دلیل سے، علم سے نہیں منوائیں گے تو نفرت اور بڑھے گی۔ اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اس بل کو پڑھا نہیں گیا، اس بل کی تشریح نہیں کی گئی۔ اس بل کی جو شقیں ہیں، جو لفظ توہین ہے اور لفظ صحابہ ہے، کاش یہ پاس کرنے سے پہلے ایک کمیٹی میں بھیجتے اور علماء کو بلاتے، لفظ صحابی کی تعریف ہوتی کہ صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کس کو کہا جاتا ہے۔ ہر بیٹھنے والا نبی کے ساتھ تو صحابی نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اگر ہر بیٹھنے والا نبی کے ساتھ صحابی کہلائے تو پھر میرے عزیزان ہمیں بتائیں کہ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہ کافروں کے لیے تو نازل نہیں ہوئی، مشرکین کے لیے تو نازل نہیں ہوئی، یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے جو اسلام بھی قبول کیا، کلمہ بھی پڑھا، نبی کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے، پھر بھی ان کے لیے سورہ منافقون نازل ہو رہی ہے۔ تو گویا یہ بھی تو صحابی تھے، تو کیا ایسے صحابی کے متعلق بھی آپ کا قانون ہے؟ تو اس کو قرآن سے نکالا جائے۔ پھر سورہ تحریم میں آپ آ جائیں، سورہ تحریم کو پڑھیں کس کے لیے ہے؟ اگر سورہ تحریم کی شان نزول کے دیکھا جائے تو پھر یہ بھی اس کی ذات میں آتی ہے۔ تو یہ قرآنی حقائق ہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ ایسے قانون سے نہ تاریخی حقائق چھپ سکتے ہیں اور نہ تاریخی حقائق قرآنی چھپ سکتے ہیں، اور نہ کوئی چھپا سکتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی ضرورت یہ تھی کہ اس کو کمیٹی میں بھیجا جاتا، ایک اعلیٰ سطحی علماء بزرگان کا وفد بنایا جاتا جس میں صحابی کی تعریف واضح ہوتی اور کون کون صحابی میں آتے ہیں وہ مشخص ہوتے، اور اس کے بعد پھر توہین کا دائرہ کار وضع کیا جاتا۔ توہین سے مراد کیا ہے؟ اہانت سے مراد کیا ہے؟ کیا تاریخ کو بیان کرنا توہین ہے؟ کیا اگر کوئی شیعہ یہ بیان کرے کہ حضرت علی علیہ السلام پر 80 سال سب و شتم ہوتا رہا تو یہ توہین ہے؟ پھر حضرت علی کو پھر کہاں کھڑا کریں گے؟ اگر اس طرح کے آپ قانون بنائیں کہ اس صحابی کی توہین کو بھی شامل ہوں جس نے حضرت علی پر سب و شتم کیا، حضرت علی کو گالیاں دی، یا امام حسین کے قتل میں جو شریک رہے، یا امام حسین کو جس نے قتل کیا وہ بھی آپ صحابی بھی زمرے میں لے آئیں، تو پھر تو یہ اسلام کے ساتھ خیانت ہے۔ آپ قاتلان اہل بیت کو بھی صحابی کے زمرے میں لے آئیں، قاتلان حضرت علی کو بھی صحابی کے زمرے میں لے آئیں، اور جنہوں نے حضرت علی پر گالیاں دلوائیں اور گالیاں دیں منبر پہ، یہ ہماری کتب نہیں ہے۔ کاش اس بل پاس کرنے سے پہلے اس بل کو پڑھ لیتے اور پھر اس کا تاریخی مطالعہ کرتے کہ ان سینٹ میں بیٹھنے والوں نے، منبر میں، اپنا پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں نے کبھی اس بل کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جذبات بھی نہیں ہے اور کوئی اہانت بھی نہیں ہے۔ اس بل کو جو اغراض، میرے پاس یہ بل موجود ہے، یہ جو چترالی صاحب نے یہ اسمبلی میں پیش کیا ہے، تمام نکات میں نے پڑھے ہیں۔ اس کا اہم نقطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ انتشار ہے، فرقہ واریت ہے۔ مولانا چترالی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس بل سے انتشار بڑھے گا یا کم ہوگا؟ فرقہ واریت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ مجھے یہ بتائیں۔ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں جس کی مرضی ہے جہاں پریشر ڈال سکتے ہیں، جس کی طاقت ہے وہاں بے گناہ پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ اب تو ابھی بل اسمبلی سے
بہر آیا، ابھی سینٹ میں نہیں گیا تھا، اس کو نافذ العمل پہلے کر دیا گیا۔ کتنی ظلم ہے، ابھی یہ قانون کے زمرے میں نہیں آیا، ابھی صدر محترم نے دستخط نہیں کیے، نافذ العمل پہلے ہو گیا۔ یہ ملک ہے یا جنگل ہے؟ یہاں کوئی قانون ہے یا جنگل کا قانون ہے؟ جنگل ہو تو پھر تو ہم مانتے ہیں، پھر جنگل میں تو وہی بڑا ہے جو طاقتور ہو۔ تو طاقت الحمدللہ مکتب تشیع کے پاس بھی ہے، ہمارے بزرگان کے پاس بھی ہے۔ ابھی تک ہمارے بزرگوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، لیکن کل سے وہ شروع کر رہے ہیں اگر اس بل کو واپس نہ لیا گیا۔ سب سے پہلے میں اس مولانا چترالی سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اس میڈیا کے ذریعے میرا پہلا سوال ہے کہ یہ ان میں سے کوئی ایک سزا مجھے قرآن اور روایت سے ثابت کر کے دیں۔ کہیں بھی تاریخ میں کسی صحابی کی توہین ہوئی ہو، پیغمبر کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، مجھے کسی ایک دور میں، صحابہ کے نبی کے دور میں مجھے یہ سزا دکھائیں کہ نبی کے دور میں کسی صحابی کی توہین ہوئی ہو اور اس کے لیے عمر قید ہو، 10 سال ہو، یہ سزا ہو۔ مجھے ایک سزا قرآن اور سنت کی روشنی میں دکھائی جائے۔ اگر جرأت ہے تو مجھے صحابہ کرام کے، پیغمبر کے زمانے کے بعد سے مجھے کسی صحابہ کے زمانے میں کسی صحابی کی توہین پر مجھے سزا دکھائی جائے۔ تو جب یہ قرآن اور سنت کے، حتیٰ صحابہ کرام کی سیرت کے خلاف ہے یہ سزا، تو پھر اسلامی ملک میں ایسی سزا کیوں تعین کی جا رہی ہے کہ ان کا مقصد صحابہ کرام کا احترام نہیں ہے، ان کا مقصد امام حسین کے قاتلین کو ہم سے جبراً راضی اللہ کہلوانا ہے۔ جبکہ ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ایک بدبخت کہہ رہا ہے کہ سارے مل کر کہو یزید نعوذ باللہ رحمت اللہ۔ کیا آپ مانتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، سینٹ میں بیٹھنے والے، آپ یزید کو رحمت اللہ مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو یہ بل تو اس کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ اس بل کا ایک فائدہ ہے، اس بل کا ایک فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے جہاں جس کا دل چاہے گا اس کو غلط استعمال کرے گا۔ پہلے بھی آپ نے قانون بنائے ہوئے ہیں، اور ان ایف آئی آروں پر کتنی لوگ گناہگار نکلے ہیں۔ 90% ان ایف آئی آروں کے نتیجے میں جب تحقیق ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ہمارے اداروں نے جب تحقیق کیا ہے تو وہ بیچارے بے گناہ نکلے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب ہے، محلے میں رہتا ہے، چند دہشت گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، پولیس پہ پریشر ڈال دیتے ہیں، ٹائر جلا دیتے ہیں، چوک کو بند کر دیتے ہیں، شہر کو بند کر دیتے ہیں۔ ایس ایچ او بیچارہ مجبور ہے وہ ایف آئی آر کاٹے، اس بیچارے کے بچے رول جاتے ہیں، وہ جیلوں میں دھکے کھاتا رہتا ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے یہ جتنی بھی ایسی ایف آئی آروں سے لوگ بے گناہ نکلے ہیں انویسٹیگیشن میں، ان کی زندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف یہ اس کا ایک فائدہ ہے، اس بل سے لوگ سوء استفادہ کریں گے، جب جہاں چاہیں گے، جس کے خلاف چاہیں گے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایف آئی آر کاٹ دیں گے، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ اداروں سے، مقتدر قوتوں سے ہماری درخواست ہے قبل اس کے کہ یہ قوم بہر نکلے۔ یہ عمران خان کی پارٹی نہیں، یہ نواز شریف کی پارٹی نہیں ہے، یہ حسین کی پارٹی ہے۔ یہ گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان ایک سیاسی پارٹی ہے، نواز شریف سیاسی پارٹی ہے، زرداری سیاسی پارٹی ہے، گھر میں بیٹھ جائے گا، نہیں، یہ حسین کی پارٹی ہے۔ اور ہر عاشق حسین اپنے اوپر، جیسے ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، جیسے اللہ کی عبادت کو واجب سمجھتے ہیں، یہ عزاداری ہمارے اوپر واجب ہے، اور اس کا دفاع بھی، اس کی حفاظت بھی ہم اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری مائیں بہنیں صرف بزرگان کے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں۔ کل ہم نے 14 اگست منائی ہے، ہم نے ایک آزاد ملک ہمارے قائد اعظم نے بنایا ہے، اور باقاعدہ آخری تقریر میں ہم قائد اعظم نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم آزاد ہو، اپنی عبادت میں آزاد ہو، اپنے عقیدے میں آزاد ہو۔ یہ آزادی ہوتی ہے؟ لوگوں کا عقیدہ چھینا جا رہا ہے، ہم سے زبردستی جبراً ہمیں علی چھڑوایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، یہ تو ہمارے بنیادی عقیدے میں ہے کہ ہم نبی کے بعد علی کو ہی صرف بلا فاصل مانتے ہیں، کسی کو گالی لگے، کسی کو برا لگے، وہ ان کی اپنی مرضی۔ ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ نبی کے بعد حضرت ابوبکر کو کیوں مانتے ہو؟ وہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم نے کبھی تنقید کی، ہم نے کبھی اعتراض کیا، لیکن ہم سے ہمارا عقیدہ کیوں چھڑوانا چاہتے ہو؟ یعنی اب یہ ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو آپ توہین صحابہ کا ایف آئی آر کاٹو گے کیونکہ نبی کے بعد علی کو بلا فاصل مانتے ہیں؟ بیٹھو ہمارے علماء کے ساتھ، قرآن اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ۔ اگر اس بل کو آپ نے آگے لے کر چلے تو پھر یہ یاد رکھنا، میری آخری بات، پھر یہ یاد رکھنا آپ کو اس بل کی روشنی میں اپنی تمام تر سیاہ ستہ دریا برد کرنی پڑے گی۔ اگر اس بل کو آگے لے کر چلے تو پھر آپ کو ہم دکھائیں گے وہ روایات، اور صرف یہ نہیں، سوشل میڈیا پہ لے آئیں گے، اپنی اصلی کتابوں سے، اپنے اصلی منابع سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہی التجا ہے کہ یہ بل یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ملک مسلکی ملک ہے، اور یہ کبھی ایسا انشاءاللہ نہ ہونے دیا ہے۔
اور نہ ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خالق ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم۔